3-4 دنوں سے پیاسے بھوکے ہیں لیکن حرام کھانے کو تیار. یہ کیا یہ تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ ان کو 3-4 دنوں سے کوئی کھانا ایک ٹائم کا بھی نہ ملا ہو, گھی بھر کر ایک ٹائم کا پانی بھی نہ ملا ہو, ملتے ہی جب پڑھنا چاہتا ہے لیکن لینا فرماتے نہیں ہمارے لیے حرام ہے, حرام نہیں کھانا. یہ آدمی کوفہ کا ذکر ہوا تو شہید کوفہ کا تذکرہ بھی کر لوں. واقعی کربلا میں شہداء واقعی کربلا سے پہلے بھی حسین کے باوفا ساتھی شہید ہو گئے. سلسلہ یہ شہداء ذی الحجہ سے شروع ہوا. ایک امام حسین علیہ السلام کا قاصد بصرہ کی طرف جو وہیں پر شہید ہو گئے. ایک امام کا قاصد کی دینی باوفا قاصد کے واللہ کوفہ کے مومنین کے لیے خط بھیجا تھا قیس بن مسہر سداوی کو. وہ خط ابن زیاد کے طرف سے جو فوج آئی تھی ان کو نہیں دیا, منہ میں ڈال کے کھا لیا, لیکن جسم تن سے جدا ہو گئے لیکن امام کا وہ فرما ظاہر نہیں کیا. اتنے باوفات تھے واللہ, اتنے مار پیٹ ہو گئی, آنکھ پر چہرے کو دبایا گیا, لیکن جو سر آئے محمد کا تھا مرنے کو تیار ہے صرف حاضری کروں. کتنے باوفا تھے. مار کے جب ابن زیاد نے اعتراض کرانے کے لیے دشمن کے نرے میں کھڑا کر دیا تو اس نے کہا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا حسین سے بیزاری کا اور یزید کی مدافعانی کا, لیکن کیا کرتا ہوں صاحب, ہم تو سنا کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. میرا مولا حسین سلام ہو. یزید اور آل یزید اسلام کے خلاف بدکار معاشرے کا ذمہ, نفس محترمہ کا قاتل یزید ایک شرابی ہے, ایک حرام کھانے والا شخص ہے, وہ خلافت آل رسول کے لائق نہیں ہے. ایسا خطبہ دیتا وہیں سے پکڑ لیتا دشمن کے نرے میں, ہوتے ہیں آل محمد کے محبت سے جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح ان میں سے ایک حامد بن عروہ تھا, میسر تمار تھے, زبان کو منہ سے کاٹ کے نکال دیا. کہا تو میری زبان کاٹ دو, میرا دل علی علی کہے گا. میری زبان کاٹ دو ضرور, لیکن میرا دل علی علی کہے گا, میرا دل حسین حسین کہے گا. تم میرے دل کو نہیں چھین سکتا جب تک میں زندہ ہوں. انہی میں سے ایک سفیر حسین 15 رمضان المبارک کے بعد حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. 18,000 نے مسلم کے ہاتھوں پر فرزند رسول حسین کی بیعت کی. مسلم خوش ہو گئے. حسین کو خط لکھا, فرزند رسول کوفے کی فضا بہت سازگار ہے, آپ جلد تشریف لائیں. یہی خط مسلم نے لکھا, لیکن مسلم کے دل پر یہی خط بہت ہی بوجھ رہا. بعد میں کوفہ والوں نے جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا, 8 ذی الحجہ تک مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں, لیکن ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آنے کے بعد کوفہ کی حالت, شہر کی حالت ہی بگڑ گئی. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی نماز کے لیے کئی صفیں تھیں, لیکن نماز کے دوران ہی کسی کی ماں آئی, کسی کا بھائی آیا, کسی کا باپ آیا, وہیں سے پکڑ کے لے کر گئے. نماز مغرب کے بعد ایک سختی عشاء کی نماز ختم ہو کے پیچھے دیکھا تو فرزند رسول کا نمائندہ ایک تو ہوتا کھڑا تھا. 18,000 کی بیعت اور حمایت کا ہم ایک تو تنہا, وہ بھی رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مسجد کوفہ کی طرح لے چلے. آج کل کی طرح روشنی کا نہیں, شہر کا سما روشنی کا نہیں, اس وقت تاریکی کا ہے. مسلم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی شخص نہیں ہے جسے گھر سالے کے جانے کے لیے, اور شہر کی فضا سے بھی بے خبر ہے. رات کی تاریکی میں نکل گئے, کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے کسی کے گھر کے باہر مسلم کھڑا رہا. رات کی تاریکی میں سفیر حسین آل محمد پر کتنا ظلم ہوا, کتنے غریب ہوئے. دیوار سے دیکھ لگائے بیٹھے تھے, اتنی دیر میں ایک خاتون
دروازے پر کسی کی انتظار کر رہی تھی، ایک دفعہ دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، دوبارہ آ کے پھر وہیں کھڑا ہے، کہا ارے بھائی شہر کی فضا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے گھر جائیں۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا، پھر دیکھا تو وہ جوان پھر سنے عزیزہ جملہ بے بسی کا، غریبی کا ایک جملہ ضرور سنے۔ خاتون کو غصہ آیا، ارے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ شہر کی فضا ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے دروازے کے باہر کھڑے نہ رہیں، اپنے گھر جائیں، آپ یہیں کھڑے نہ رہیں۔ کیوں ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا پھر آپ اندازہ کر لیجیے۔ مسلم نے جواب دیا، ارے بہن جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو کہاں جائے؟ کیا آپ کے شہر میں غریب ہو، مسافر ہو، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو کہاں جاتے ہیں؟ خاتون نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ مسلم نے تعارف کیا، میں مسلم بن عقیل سفیر حسن۔ اچھا آپ مسلم بن عقیل، آپ میرے مولا کے نمائندے ہیں، معاف کرنا معاف کرنا۔ کہا سلام ہوتا، کوفہ میں کوئی نہ کوئی آل محمد کی کوئی دکھائی، گھر میں پناہ دی، میری جان کو جو کچھ ہو جائے ہونے دیں، آپ میرے گھر میں آمد سے بیٹھی۔ مسلم نے کہا مجھے پانی پلائیں، آپ کے گھر کو خطرہ ہوگا، شہر کی حالت کی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سفیر حسین آل محمد کا نمائندہ، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اب آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو گھر میں رہیں۔ رات کا وہاں عبادتوں میں گزارا، صبح کے قریب کسی نے کسی طریقے سے پتہ چل گیا ابن زیاد کو، فوج گئی تھی۔ میں سارا واقعہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، شاید آپ سن چکے ہیں۔ صبح ہوگی، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، سامان ہاتھ اپنے جسم پہ سجاتے ہیں، دعا کہتی ہیں مسلم 500 کے قریب فوج ہیں، آپ ایک اکیلا کیا کرے گا؟ ہم نے کہا اسی طرح سر تسلیم رقم ہونا ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے، دشمن کو اسی طرح میں حوالہ نہیں ہوگا، میں مقابلہ کروں گا، میں آل محمد کا فضل ہوں۔ مقابلہ کیا بھی ہے سب اللہ۔ 3 جوان اگر ظاہری طور پر حکومت اور ریاست یا طاقت کا اظہار صرف کرنی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 3 ایسے جوان پہلوان تھے، پوری دنیا ایک طرف، وہ 3 جوان ایک طرف ہوتے، 3 جوانوں کی فتح ہوتی۔ ایک کون؟ محمد حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل، ایک ابو الفضل عباس۔ تینوں کی ذمہ داری حسین نے الگ الگ لگائی۔ محمد حنفیہ کو مکہ مدینے کے نمائندہ بنا کے چھوڑ کے آئے، مسلم کو کوفے کی طرف بھیجا، عباس کو اپنے ساتھ رکھا۔ مسلم کتنا باوفا تھا، صبح ہو گئی، دشمنوں سے مقابلہ کیا، ہتھیار نہیں ڈالا، لیکن دشمن نے چال چلی، خندق کھود کر مسلم کو اس طرح سے مکہ ہیلے سے پکڑ لیا۔ اب آپ دیکھیں زمین آسمان چاروں طرف، جس کے دشمن کو پکڑنے کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہوگی، کیسے پکڑ کے لے کر گئے ہوں گے۔ دربار ابن زیاد میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ یہی سے اندازہ لگائیں، مسلم نے ایک خواہش کی، مجھے پانی پلائیں، جسم پہ کتنی چوٹیں لگی ہوں گی آپ اندازہ کر لیں۔ پہلی خواہش ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلائیں، لیکن ابن زیاد سے ڈر کے کسی نے پانی پلانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا پانی پلاؤ، مقصد پانی پلاؤ۔ پانی پلایا، پانی لایا کسی برتن میں، منہ کے قریب لے کر گئے تو دندان مبارک سے خون آ کر خون پانی ناپاک ہو گیا۔ مسلم نے کہا اس میں خون گر گیا، میں نہیں پی سکتا۔ کسی اور برتن میں لایا، دوبارہ خون گر گیا، مسلم نے نہیں پیا۔ تیسری دفعہ جب کسی برتن میں پانی لایا تو پورے دان نکل گئے۔ مسلم اپنے آپ سے خطاب کرتے، مسلم دنیا کے پانی میری نصیب میں نہیں ہے، مسلم اب ہو جو کوثر پینے کے لیے ہے، مسلم اب پانی چھوڑ دے۔ پانی کی دوبارہ ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن سلام نہیں کیا۔ ایک فاسق و فاجر کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام نہیں کیا تو کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جرأت، مسلم پہ جرأت سلام، واللہ دشمن کے گردے میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ابن مرجانہ میرا امیر ہے، میرا امیر
مکے کا حسین ابن علی ہے، میں سلام حسین کو کرتا ہوں، اس کو بھی سلام نہیں کرتا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم آپ مجھے سلام کر یا نہ کریں، آپ کو شہید کر لو، شہید کر لو، مجھے شہادت سے شوق ہے، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، لیکن میری ایک وصیت ہے، میری وصیت سنو۔ اطراف میں دیکھا تو جاننے والا کوئی نہیں تھا سوائے عمر بن سعد کے، وہ پہلے خاندانی طور پر رواتی تھے۔ عمر سعد سے کہا عمر سعد میں اس شہر میں غریب ہوں، مسافر ہوں، میرے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ مومن کی علامت ہوتی ہے اپنی آخری دم میں وصیت کرتے ہیں، تو میری 3 وصیتیں اس کو سنو۔ عمر سعد نے انکار کیا تو ابن زیاد نے کہا سنو۔ عمر سعد مسلم کی وصیت تو سنے، کسی کمرے میں لے جا کر وصیت کیا کی؟ دیکھو عزیزان غور سے خالی محمد سے درس لے لیں۔ عمر صاحب میں اس شہر میں آ کر کچھ مہینے ہوں گے، میرے پر کچھ قرضے میں مقروض ہوں، حق و ناس آتے، حق و ناس ہے، میرے یہ تلوار اور زرہ بیچ کر فلان آدمی کو میرے کچھ پیسے دینے ہیں، میرے قرض بتا رہا ہوں، میرے کام پہ نہ رکھ۔ دوسری یہ ہے میرے 2 بچے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو کسی جانے والے کے ساتھ مکہ کی طرف حضرت رسول کے پاس پہنچے جو قاضی سے رہ کے کرتا۔ تیسری میری وصیت یہ ہے میرے اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میرے جنازے کو بعد میں دفن کر دے۔ عمر صاحب ایک آخری وصیت یہ ہے میرے حسین بن علی کو کوفے کی طرف آنے کے لیے خط لکھا تھا، جلدی حسین کو خط لکھ دیتا کوفے کی طرف نہ آنا۔ کوفے کی طرف نہ آنا کیوں؟ اس لیے مسلم کو بڑی فکر تھی، شہادت آل محمد کا قصہ ہے، اس سے نہیں ہو، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی سارا ناموں سے زیادہ بھی حسین کے ساتھ ہے۔ بے وفا کوفہ والوں کے پاس اگر حسین زینب و کلثوم کو مثال دے کہا جائے تو میں نے حسین کو خط لکھا تھا، جلدی سے خط لے کر حسین کو روک دینا، مسلم شہید ہو گئے۔ حضرت رسول حسین مکہ سے چلے تھے، اسی منزل پہ پہنچے تھے، کوفی طرف نستابے کی صحبت ہو، کوفی طرف نستابے کی صحبت ہو۔ مولا حسین کی قصد جوش دیو کوفی طرف نہ امت ہو، میں کوفی حالت چی معلوم جوش دیکھ اس کا لسکت دیکھو اینا جنہاں کوفی نو پھر نگین جو ہے کوفی نو پھر کوفی حالت کو چیو ضرور دے مسافر کو نجس اینا جو دین و مسلم چاہ عزیز سویا ہو بگو تو چاہ اگر یہ دانتوں میں چھوٹے حلوہ لگا یا خبر چیزیں میں فرزند رسول حسین اسی دے مسافر کو اللہ نابد چیزوں میں اللہ یوں میں قدیمی کو لطفوں بھی مسلم نہانی اس کا شہید سے دار الامانی حقوں نفر پاس سے زحمہ کا مولا دل میرا سر چیز ہے مردم کربلا حسین زندگی نے نسبت اس کسل میں اٹھی لو اس کے پچ چاہتے ہیں ایچی کو گئے وقل جبنا ابو الفضل عباس اس آخری ندامی ابو حسین کسل جو لوگ یہ فورس کے پچ ایچی کو دلین مسلم شہادت خبر پاتی نے کسل جو لے کوئی انتی اس کے پچ اربابی راہ نے حرم کیوس خاندان عقیل میں کل 14 جوان کو چھا 14 سیٹ کیتا مسلم خوشائر کا مسلم عقیل تیتا بہت جیسے زندینہ یمبو اور واقعیہ امیر المومنین بہت جیسے زینبی نوئی یہ بہت جو رسکتس خاندان عقیل و جعفر لباچی رسکتس مولا حسینیہ چیام عبس دید
دیگه با ما چون زیدن به سکینه شیلای پرو دیگه با ما چون کلی فامی بوده نه شد بچن ویجی دفن بوده مینا امامتی دستر مبارک آل محمد بلگی سیتا معموسا جامچوسا امامتی جامعہ کو بیکر جامعہ دینا دیوارے خسر خسر بولو اینا مولاگی بابا سلام حسین کی قصد نو جامعہ تیستو تیری نبی وزن کو جامعہ چوئی ہے یا سلام جدید بابا قصد نو نبی سوئے بابا Ay, ay, ay.